کسی نے نہیں دیکھا، اتنا بڑا غیب اللہ کی ذات، کہ اس کی ذات کو ہم مان رہے حضور کے بتائے سے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضور تو غیب کے بارے میں کچھ نہیں کرتا تو کیا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے تم نے ایمان مان لی؟ مطلب اللہ تعالیٰ کو کیسے ایمان لے؟ جب حضور کو غیب نہیں پتا تو حضور نے تو بتایا کہ اللہ ہے کہ تم نے تو دیکھا نہیں، تو جس کو تم نے نہیں دیکھا اور حضور کے بتانے سے تم مان بھی رہے ہو تو کیسے مطلب کہہ سکتے ہو کہ حضور کو کسی چیز کا علم نہیں یا ان کو غیب کی کوئی خبر نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لیے غیب ہے یا نہیں ہے نا؟ تب یہ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں بلکہ ہر چیز پورا سسٹم جو ہے حضور کی ذات کے مناسب ہے۔ آپ قرآن کو قرآن مانتے ہیں، حدیث کو حدیث مانتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہہ دے یہ بخاری جو ہے قرآن ہے اور قرآن کو کہہ دے یہ حدیث ہے تو کیا مانیں گے آپ؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ حضور نے قرآن کی آیتوں کو قرآن کہہ دیا تو ہمارے لیے وہ قرآن ہو گیا، ایک اور حدیث کو حدیث کا ایک حضور کی اور جو باتیں ہیں وہ یہ خفی بولتے ہیں اس کو جو ہے حدیث کہہ دیا ہے۔ حضور کے بتایا سے ہی ہم نے قرآن مانا نا۔ مسلمانوں کو قبلہ پہلے کیا تھا؟ ایسی مقدس مجھے اکثر اس کو بولتے ہیں نا، وہ جو ہے مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ حضور کی وجہ سے قبلہ بدل کے کعبہ ہو گیا مسلمانوں کا۔ حضور کی وجہ سے اگر قبلہ بدل سکتا ہے اور آپ جو ہے حضور کی وجہ سے بہت ساری چیزیں دیکھیں گے جو عام لوگوں کے لیے کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے لوگوں کو جو خاص تھے ان کو اس چیز کی فضیلت مل گئی۔ جیسے ایک صحابی ہیں، ان کو جو ہے اسلام میں یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں جب گواہی کی ضرورت پڑے گی تو 2 بندے موجود ہونے چاہیے گواہی کی، لیکن وہ ایک ایسے صحابی تھے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تم اکیلے گواہی دے دو تو 2 آدمی کی گواہی تمہاری اکیلے ہوگی، تو وہ ہمیشہ جب تک آیات ہے ان کی گواہی ڈبل مان گئی۔ حالانکہ شریعت میں یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی گواہی دے اور اس کو ڈبل مان لیں، تو اس طرح ہم لوگ مانتے ہیں کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اگر یہ انگلی اٹھائے جائے تو پھر وہ ہمارے نزدیک مقبول نہیں ہوتا۔ وہ چاہے جو اپنے آپ کو کوئی بریلوی کہے ٹھیک، اور وہ یہ بھی کہتے کہ میں اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں، لیکن وہ حضور کی شان میں توہین کر دے تو میں کہوں گا کہ یہ قابل قبول نہیں۔ یہ ہمارے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا دیتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ غلط ہے۔ آپ جو ہے دیکھیے کسی بھی ایسے غلط آدمی کے پاس بیٹھے، اس نے آپ کو بتایا کہ فلاں فلاں ایسے ایسے گئے اور فلاں فلاں کے پاس آپ گئے نہیں کبھی ٹھیک، اور اس نے بتا دیا جب آپ گئے ہی نہیں، اس کے پاس بیٹھے ہی نہیں، اس سے بات چیت ہی نہیں ہوئی، تو آپ کیسے مان لیں گے اس کی بات تو صحیح؟ آپ پہلے بیٹھیں گے نا، ہمارے پاس آپ بیٹھیں کبھی آپ دیکھیں اس طرح کی بات کرتے ہوئے بتائیے۔ ہمارا تو مین یہی ہوتا ہے نا کہ آپ بریلی چھوڑیں ٹھیک، اعلیٰ حضرت کی ذات کبھی تھوڑی دیر میں نہیں، آپ کی الگ رکھیں، آپ صرف قرآن اور حدیث کو سامنے رکھیں، سمجھے؟ جو آپ کے لیے سب سے اہم ہے قرآن اور حدیث کو رکھیں اور دیکھیں کہ قرآن میں یہ کہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صرف ہماری طرح بشر نہیں ہے، ایسا تو کہیں نہیں نا، حضور کی بشریت ہماری طرح ہے نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حضور نازل مر کر مٹی میں مل گئے، قرآن اور حدیث میں کہیں یہ ملے گا نہیں ملے گا، بلکہ یہ ہے جسم جو انبیاء کرام کے اجسام ہوتے ہیں، جسم ہوتے ہیں، ضمیر ان کو کھا نہیں سکتی ہے۔ باقاعدہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ پھر یہ کہنا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، یہ کیسا ہوتا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آیتیں قرآن میں نازل کرتا ہے اور اتنی جگہ وضاحت ہے قرآن میں حضور کے علم کے بارے میں، اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ حضور کو تو ویسے ہی علم تھا جیسے جو ہے عام لوگوں کو علم ہوتا ہے، سمجھے؟ کوئی کو علم
में गैर नहीं था कि हर चीज़ के बारे में जो बताओ, और हम ये कहें कि इस चीज़ का इल्म था, इस चीज़ का नहीं था, तो ये हुजूर की शान में तो नहीं है ना। नबी का माना ही होता है गैर बताने वाला। अब जब हम नबी का माना ही गैर बताने वाला माने, उसके बाद कहीं ये नहीं पता वो नहीं पता, तो क्या है, गलत है या नहीं? हाँ, अगर कोई ये कहे कि अल्लाह के अता किए बगैर इस आलम में, तो ये गलत है। हम अगर मानते हैं तो यही मानते हैं कि अल्लाह ने अता किया हुजूर को, जो अल्लाह ने बता दिया वो सारी चीज़ें हुजूर को मान। लेकिन क्या क्या अल्लाह ने बताया ये हम और तुम जैसे लोग जो है नहीं समझ सकते, समझे। अब हम और आप जैसे लोग जो है चलन थर्मामीटर से नापेंगे, हुजूर को ये पता वो पता ये नहीं पता वो नहीं पता, ये गलत है। अच्छा, आप कुछ मिसाल ले लें, आप बैठे हो, एक बंदा जो जमादार है वो जाता है सुबह सुबह एक कूड़ा उठाता है, उसमें और आप में अगर कहा जाए कि वो भी और आप दोनों बराबर हैं, मानेगा कोई? क्यों नहीं मानेगा? इसलिए कि आपका लेवल अलग है, उसका लेवल अलग है। ऐसे मुझको और अरविंद को कोई कहे कि तुम दोनों बराबर हो, आप मानेंगे इस चीज़ को? क्यों नहीं मानेंगे? जब हम आम लोगों को नहीं मानने के तैयार हैं हम कि ये दोनों बराबर नहीं, तो नबी को तो हमारी ही तरफ से यहाँ अगर आप अखिलेश यादव के पास चले जाएँ और उससे कहें कि जो है जैसे मैं हूँ वैसे तुम हो, क्या होगा? योगी जी के पास चले जाएँ, क्या होगा अगर यही दुनिया? तो जो एक नबी की ज़ादगी मिली है जिसके बारे में जो मर्जी आए वो बकवास कर दो, ये तो सही नहीं है ना। अगर कोई गलत बात कहता है चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ, तो वो जो है काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए, ना उधर होनी चाहिए ना इधर होनी। कोई अपने आप को लाख जरूरी है, कोई अपने आप को लाख वहाबी है, ये सारी गलत बातें वो निकाल दें। वो दिन भर अपने आप को वापी कहता है मैं उसके साथ बैठने को तैयार हूँ, उसके पीछे नमाज पढ़ने को तैयार हूँ। बस सिर्फ जो ये अल्लाह और उसके रसूल की शान में जो बेअदबी वाली बातें हैं उनको जहन से निकाल दे और अपनी किताबों से हटा दे और कह दे कि ये गलत है, मैं उसके साथ हमेशा बैठूँगा और जो उसके पीछे नमाज पढ़ूँगा। अगर हमारे यहाँ ऐसा कोई बंदा होता है ना जो कब्रों पे जाके मतलब कोई बात सब झुकाए और जो है उसको अपना मामूल की तरह जो है माने या जो है ऐसे भी सजदा करे, तो उसके पीछे भी हम लोग जो है नहीं करते कि ये बंदा खुला हराम काम कर रहा है। तो ये चीज़ है।